بہرحال ان ہستیوں کے درمیان بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کا آل رسول سے تعلق کیسا ہے، رشتہ کیسا ہے، یہ سمجھیے دنیا کا کوئی بندہ آپ کے سامنے صحابہ کرام علیہ مرضوان کے بارے میں بات کرے، آپ اس کے سامنے یہ بات بیان کریں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں بولے گا، کبھی نہیں بولے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کیجئے گا، آپ ایک بیٹا ہے، آپ کے ایک بیٹے ہیں محمد ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے قاسم۔ ابو بکر صدیق کے قاسم کیا لگے؟ پوتے۔ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے ام فروہ۔ کیا نام ہے؟ ادھر دیکھیے گا، ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد کا بیٹا قاسم کی بیٹی ام فروہ۔ اب ادھر آئیے، مولا علی، ان کے بیٹے کا نام ہے امام حسین کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے امام باقر، یعنی مولا علی کے پوتے کے بیٹے کا نام ہے امام باقر، جس کو ہم کہیں گے مولا علی کا پر پوتا امام باقر، ابو بکر صدیق کی پر پوتی ام فروہ۔ ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے۔ پیدا ہونے والے امام جعفر صادق، کون پیدا ہوتے ہیں؟ امام جعفر صادق پیدا ہوتے ہیں، اور یہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے ایک لفظ آیا، آپ نے کہا ابو بکر صدیق، وہ کہنے لگا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ اور میں ادفع، چپ ہو جا، میری مجلس سے دفع ہو جا، ہوا جدی، وہ میرے نانا جان ہے، ابو بکر صدیق میرے نانا جان ہے۔ امام جعفر صادق ابو بکر صدیق کو نانا جان کہتے تھے۔ آج کوئی امام جعفر صادق کا نام لے کر ابو بکر صدیق کو بونگے۔ اب ایک اور میں آپ کو حقیقی بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک زوجہ ہے جن کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت، یہ تقریباً 8 بہنیں تھی۔ ایک بہن کا نکاح حضرت امیر حمزہ سے ہوا، ایک بہن کا نکاح حضرت عباس سے ہوا، ایک بہن کا نکاح میرے آقا سے ہوا جن کا نام حضرت میمونہ ہے، اور ایک بہن کا نکاح ابو بکر صدیق سے ہوا۔ یہی حضرت اسماء کا نکاح ابو بکر صدیق سے ہوا۔ اب یہ حضرت اسماء بنت امیس ڈائریکٹ ابو بکر صدیق کے نکاح میں نہیں آئی، ابو بکر صدیق سے پہلے مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب ان کے نکاح میں تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب 8 ہجری کے اندر جنگ موتہ میں شہید ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس، جو کن کی بیوی تھی؟ جعفر بن ابی طالب کی، مولا علی کے بڑے بھائی کی، ان کی بیوی تھی، ان کا نکاح میرے آقا نے ابو بکر صدیق سے کرا دیا۔ کن سے کرایا؟ اب سنیے گا بات، ابو بکر صدیق سے نکاح کرایا، ابو بکر صدیق سے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔ ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، ماں کی جھولی میں تھے، ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، مولا علی نے ابو بکر صدیق کی زوجہ اسماء بنت امیس سے نکاح کیا۔ کس نے نکاح کیا؟ حضرت مولا علی نے نکاح کیا۔ یہ دنیا جو کہانیاں ڈالتی ہے، لڑے ہوئے تھے، میں سندھ کے اندر تھا تو میں نے یہ کہا تھا، میں نے اہل تشیعوں کو یہ چیلنج کیا تھا، میں نے کہا اگر کوئی کسی نے ماں کا دودھ پیا تو میرے سامنے بیٹھے اور بتائے تم ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہو، ابو بکر تو وہ ہے کہ جن کی زوجہ سے مولا علی نکاح کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بھی کسی کے دشمن کی بیوی سے نکاح نہیں کرتا۔ اور جو بیٹا پیدا ہوا نا محمد، ابھی گود میں تھے، تو محمد بن ابو بکر، یعنی ابو بکر دا پتر
محمد کی مکمل پرورش مولا علی نے کی. کوئی اپنے دشمن کے بیٹے کو بھی پالتا ہے؟ نہیں. ان کے درمیان بڑا پیار تھا، ان کے درمیان بڑا تعلق تھا، بڑا گہرا رشتہ تھا. آج یہ سب کی کتابوں میں، اپنی کتابوں میں، غیروں کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، اے علی، میرے مرنے کے بعد اگر کسی کو میرے چرپائی کے قریب آنے دینا ہے تو اس کا نام اسماء بنت امیس ہے. اور اس وقت اسماء بنت امیس ابو بکر کے نکاح میں تھی. ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس، آپ نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آخری وقت خدمت کی، بیماری کے ایام میں آپ نے خدمت کی. اچھا، اس سے آگے بات چلوں، بڑی لمبی باتیں ہیں، کافی ساری رشتہ داری ہیں، اگر میں اور بہت ساری بتاؤں گا تو آپ کے اندر مکس ہی ہو جائیں گی آپ کے سامنے. حضرت فاروق اعظم کی طرف میں جاتا ہوں. حضرت فاروق اعظم، میں سندھ میں باقاعدہ 9 محرم کو حضرت فاروق اعظم کا بت بنایا گیا. آپ کے یہاں قریب یہ بڑی والا کے اندر پچھلی یہ جو 12 ربیع الاول گزری ہے، 12 ربیع الاول کی رات حضرت فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھ کر گالیاں لکھی گئی، کاغذوں پر گالیاں لکھ کر سنیوں کے گھروں میں ڈالی گئی. اتنی نفرت کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. مولا علی اور حضرت فاروق اعظم کا رشتہ کیا ہے، ان کے درمیان آپس میں تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح ہوا حضرت مولا علی کی سگی بیٹی، اور یہ وہ بیٹی ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدۃ الزاہدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی. بیٹی کا نام ہے ام کلثوم. مولا علی کی سگی بیٹی نام ہے ام کلثوم. مولا علی نے ام کلثوم کا نکاح کرایا جناب فاروق اعظم سے. کس سے نکاح ہوا؟ او بھائی، مولا علی اپنی بیٹی فاروق اعظم کو دے رہے ہیں، اپنی بیٹی، سگی بیٹی. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج جو سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا کی جاتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ ظلم کیا، کیا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹی دے دیتے، اپنی بیٹی دے دیتے اگر یہ معاملہ ہوتا؟ نہیں. یہ رشتے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان بڑا ہی گہرا تعلق ہے. اور اگلا چلیے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور آل رسول اولاد علی سے تعلق کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کی بیٹی ہے جن کا نام ہے عائشہ. کیا نام ہے؟ بولیے. عائشہ. ایک عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی جو ہے ام المومنین، میرے آقا کی زوجہ. ایک عائشہ بیٹی ہے حضرت عثمان غنی کی. حضرت عثمان غنی نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا امام حسن پاک سے. کن سے نکاح کرایا؟ امام حسن پاک کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کے داماد. امام حسن پاک حضرت عثمان غنی کے کیا لگے؟ بولیے. حضرت عثمان غنی امام حسن پاک کے کیا لگے؟ سسر. اچھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ شہید ہوئے، عدت گزرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ جو حضرت عثمان غنی کی بیٹی ہیں، سابقہ آپ کی بھابھی، آپ نے ان سے نکاح کر لیا. یعنی اس طرح امام حسن بھی امام حسین بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں. حضرت عثمان غنی ان کے سسر ہیں. یعنی بالخصوص ان 4 یاروں کے درمیان جو خاندانی تعلق ہے، جو میں نے بات پچھلے جمعے پر بھی کی تھی کہ ان کے درمیان تعلق ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو بیٹیاں دی ہوئی ہیں، بہنیں دی ہوئی ہیں، اور جہاں بیٹی اور بہنیں دی جاتی ہیں وہاں کوئی دشمنی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پیار ہی ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس حقیقت کو بالکل واضح کھول کر بیان کیا ہے. ہمارا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے
قرآن کیا کہتا ہے یہ دیکھیے گا، یہ پارہ 26 ہے، سورۃ الفتح ہے، اور سورۃ الفتح کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کی سنگت میں رہنے والے میرے محمد کے یار۔ والذین معہ، ہم کہتے ہیں نا حضرت علامہ مولانا محقق مدقق، یہ القابات اللہ بھی لگا سکتا تھا صحابہ کے ساتھ، لیکن رب کیا کہتا ہے میرے محبوب کے صحابہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میرے محبوب کی یار ہیں، وہ میرے محبوب کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، میرے محبوب کے قریب بیٹھتے ہیں۔ فرمایا والذین معہ، یہ میرے محبوب کی سنگت میں رہنے والے صحابہ ہیں نا، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ہی سخت ہے۔ اگلا جمعہ کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑا ہی پیار کرنے والے۔ اللہ کیا کہتا ہے صحابہ آپس میں، بولیے، کوئی آپ کو بات کہے تاریخی بات بتائے نہیں جی، قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ ہمارا اسی پہ ایمان ہے، اسی پہ ایمان ہے، اور ہم قرآن کی اسی عقیدے کو مانتے ہیں۔ سارے صحابہ آپس میں خدا کی قسم ایسا پیار کرنے والے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی کبھی بھی ایسا پیار نہیں کر سکی۔